الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کال کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 6 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، نوٹ آج کل جو کرنسی پاکستان میں چل رہی ہے، 10 کا نوٹ ہے، 20 کا نوٹ ہے، 100 کا نوٹ ہے، ان نوٹوں کے اوپر لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی 786 یعنی 786 والا ہندسہ مل جائے، اور اس نوٹ کو سنبھال کر رکھ لیتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ اس سے برکت ملے گی، 786 اس پر لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ اس کی برکت واقعی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، برکت تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والا ہے، اور جب تک کہ خلاف شرع کوئی کام نہ ہو تو اس کو ہم غلط بھی نہیں کہہ سکتے، اور اگر وہ چیز خلاف شرع ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں برکت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اب یہ بہت سو کی طبیعت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شرعی اعتبار سے خرابی بھی نہیں ہے کہ نسبتوں والی چیز کو تلاش کرنا، نسبتوں والے نمبروں کو رکھنا اپنے پاس۔ جیسے موبائل فون میں بہت سارے نمبرز جو ہوتے ہیں، وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ 786 آخر کے اندر مل جائے، کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ 92 مل جائے، کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ 12 نمبر مل جائے، کوئی 11 نمبر، تو کوئی 26 و 25 نمبر، اس طرح رکھتے ہیں۔ تو یہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی تصور برکت کا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ان کے نام کی کے جو ہندسے ہیں اس کی برکت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ 786 ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد بنتے ہیں، جس کا لکھنا بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ اور یوں ہی 92 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی محمد کا جو ہے اس کے عدد بنتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بعض لوگ نمبروں کو اس میں دیکھتے ہیں مختلف چیزوں کے اندر، اور اس کو تلاش کرتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں، تو شرعی اعتبار سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب نوٹ کے اوپر اس طرح تلاش کرنا ایک تو مشکل کام ہوتا ہے، اور وقت اس کے اندر صرف کرنے والی بات ہے کہ دونوں طرف نمبروں کو دیکھیں کہ بھئی اس میں 786 ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو اگر اپنے پاس سنبھال کے رکھیں گے، تشہیر کریں گے، تو لوگ خواہ کی ایک باتیں بنائیں گے۔ اگر رکھتا بھی ہے تو تشہیر نہ کرے، رکھنا اس کا جائز ہے، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، چونکہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد کو سامنے رکھ کر اپنے پاس رکھ رہا ہے، تو اس کی برکتیں تو اس کو حاصل ہوں گی۔ تو رکھنے میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تنفیر عوام ہوتی ہے اس سے گریز کرے گا تو اچھی بات ہے، ورنہ اگر لوگوں کو بتاتا بھی ہے تو بھی اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہوگا، کوئی اس کے اوپر کلام نہیں کیا جائے گا، اور لوگوں کو بھی اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شرعاً کوئی اس کے اندر ممانعت والی بات ہی نہیں ہے، نہ کوئی یہ گناہ ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کو ٹوکا جائے، تنبیہ کی جائے۔ ایک جائز کام ہے، رکھنا جائز ہے، تو کسی کو اس کے اوپر ٹوکا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے حضور، 786 92 عدد جو ہیں لکھنا جائز ہے آپ نے فرمایا، اور ہم نے پہلے جواب بھی سنا ہوا اس پر۔ ویسے ایک سوال ہے کہ اس کی لکھنے کی حاجت کیا؟ جب اصل بسم اللہ شریف موجود ہے، نام مبارک بھی ہم لکھ سکتے ہیں، تو عدد لکھنے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ اصل میں اس میں بعض اوقات جو محتاط ہوتے ہیں، احتیاط برتتے ہیں، وہ جیسے ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت سی کہ جہاں پہ ادب نہیں ہو سکتا، احترام نہیں ہو سکتا۔ جیسے بعض اوقات ڈاک کے اندر ہم کوئی چیز بھیجتے ہیں
تو ڈاک کے ذریعے جو چیز جاتی ہے اس میں احتیاطیں کم کی جاتی ہیں، یا پہلے جو ہے وہ کارڈ پہ لکھ کے بھیجا جاتا تھا، ایک ہوتا تھا خط بنا کے بھیجتے تھے، ایک کارڈ بھیجتے تھے، تو کارڈ میں وہ احتیاطیں نہیں ہوتی تھیں، تو وہاں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ احتیاطیں فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی مقدس نام اس کے اندر نہ لکھیں، آیت نہ لکھیں، کہ ممکن ہے کہ یہ ایک تو کفار کے ہاتھ پڑیں گے، پھر اس کی بے ادبی کا اندیشہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، تو اس لیے آپ اس سے گریز کیا کرتے تھے۔ تو ایسے مواقع پر عام طور پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ لکھنا جو ہے وہ کسی وجہ سے چھوڑا جا رہا ہو، احتیاط کے پیش نظر چھوڑا جا رہا ہو، تو وہ نہ صحیح یہ عدد ہی لکھ دیتے ہیں کہ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھ پا رہے تو یہاں پر ہم عدد لکھ دیں۔ چونکہ اصل جو ہے وہ جواز ہے، تو وہاں پہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم احتیاط کے پیش نظر نہیں لکھا تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہے وہ اصل کے حکم تو ہے نہیں اس کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا ثواب اس سے ملتا ہو، ایسا تو ہم بھی نہیں کہتے، ہم صرف ایک جائز کہتے ہیں کہ اس طرح لکھنا جائز ہے، اس طرح کہ جو اگر کوئی بولتا بھی ہے تو وہ بولنا جائز ہے، یعنی اگر وہی کہتا ہے کہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے تو یہ درست ہے، اس کا یہ کہنا بولا تو جاتا نہیں ہے بہرحال 786، لیکن اگر کوئی لکھتا ہے تو اگر لکھاوا جو ہے اس کو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، وہ یہی کہے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہیں، اس پر علامت ہے کہ یہاں بسم بس۔ اللہ ہے۔ لیکن یہ چیز جو ہے وہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے قائم مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کے لکھنے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم والا ثواب ملے گا، یہ بھی ہم نہیں کہتے، ٹھیک ہے، صرف ایک جواز کی بات کرتے ہیں کہ لکھنا جائز ہے، اور کوئی اچھی نیت سے لکھے گا تو انشاءاللہ اچھی نیت کی بنیاد پر اس کو اس کی اچھی نیت کا ثواب بھی ملے گا۔ یعنی کوئی خط پڑھ رہا اور وہ 786 لکھا ہے تو پڑھتے وقت اس کو بسم اللہ پڑھ لے، نہیں پڑھ نہ لے، بس اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لکھنے والے نے 786 ہاں بسم اللہ الرحمن لکھی الرحیم کی نیت سے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میسیجز بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو چکے ہیں۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نیچے بیٹھا ہو اور اس کے پاس قرآن پاک ہو اور دوسرا شخص چارپائی وغیرہ پر بیٹھا ہے تو کیا یہ بے ادبی کہلائے گی؟ دیکھیں ویسے تو یہ بے ادبی ہی کہلاتی ہے، اور ساتھ یہ کہ قرآن نظر نہیں آ رہا۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بے ادبی ہی عام طور پہ اس کو کہتے ہیں، لیکن ادب اور بے ادبی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ عرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہاں کے حال کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی شخص کہے گا کہ یار بے ادبی ہو رہی ہے یہ، تو اب چارپائی پہ یہاں پر یہ بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ نیچے ایک شخص بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو اس کی اب بنیں گی مختلف صورتیں کہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ہے معذور، کہ اس کو نیچے بیٹھنا ممکن نہیں ہے اور اس بیٹھنے والے کے لیے کوئی اور جگہ موجود نہیں ہے، تو اب یہ معذور ہو گیا کہ یہاں بیٹھ کے اس کے علاوہ کہیں اور کسی اور مقام پہ قرآن پاک کو پڑھ نہیں سکتا، تو اس لیے اس کے اوپر کوئی حکم ہم نہیں لگائیں گے۔ وہ شخص معذور ہے لیکن اس کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ دوسری موجود ہے قرآن پاک پڑھنے والے کے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ دور ہو کے بیٹھے تاکہ بے ادبی محسوس نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص نہ معذور ہے نہ کوئی اور مجبوری ہے، بس ویسے ہی وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور سامنے بیٹھ کے بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو ضرور اس کو بے ادبی کہا جائے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیچے آ کے بیٹھے، یا پھر جو قرآن پاک پڑھنے والا ہے وہ احتیاط برتے اور کسی اونچے مقام پر، کسی اونچی جگہ پر، کرسی وغیرہ پر وہ بیٹھے۔ جو قرآن پاک کا جو نسخہ ہے جو جلد چھپی ہوئی تھی، اس کا ادب ہے کیا؟ کیونکہ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، زمین پر بھی پڑھتے ہوئے معاذ اللہ دیکھا گیا، ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں بعض جگہوں پر، تو وہ ان کے ذہن میں کچھ شاید بات ہوتی ہوگی، لیکن شرعاً اس کی اہمیت، اس کا ادب مقام کیا ہے کہ مسلمان کے لیے کیا ہے کہ اس کے اعتبار سے اپنے عمل کو کرے؟ بالکل، قرآن پاک کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے، اور مصحف کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کی زمین میں، دشمن کی زمین میں، جو دشمن کی زمین ہے اس میں لے جانے سے منع کیا کہ اس قرآن پاک کو دشمن کی زمین کی طرف نہ لے جایا جائے۔ وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ اگر وہاں لے جائیں گے تو دشمن جو ہے وہ اس کی توہین کر سکتا ہے، اس کی بے ادبی کرے گا، تو اس لیے وہاں لے جانے سے منع کیا گیا کہ مصحف وہاں پر نہیں لے کر جایا جائے گا، یعنی قرآن پاک کا جو نسخہ ہوتا ہے وہ نہیں لے کر جایا جائے گا۔ اور ہمارے اسلاف نے بڑی اس حوالے سے تعظیم کے اقوال بھی بیان کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے افعال کے ذریعے بھی اس کو افعال کے ذریعے بھی اس کی ہمیں تعلیم و ترغیب دی ہے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل جو ہے وہ سنن دارمی کے اندر موجود ہے کہ آپ قرآن پاک کو چوما کرتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کا ادب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بحر شریعت میں بھی بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کا لکھا ہے کہ وہ قرآن پاک کو چوما کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے علماء نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا قرآن پاک کے حوالے سے کہ قرآن پاک کو بڑے الفاظ میں چھپا جائے، چھوٹا کر کے تقطیع بنا کے جو چھاپا جاتا ہے اس سے منع فرمایا، جتنا بھی چھوٹا سا کر دیتے، اس میں چونکہ قرآن پاک کی تعظیم نہیں ہے، ٹھیک، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا کہ اس انداز میں قرآن پاک کو نہیں چھاپا جائے گا۔ یوں ہی
ہمارے علماء نے کتب فقہ کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ قرآن پاک کے ادب و احترام کو اس طرح بیان کیا کہ قرآن پاک کے اوپر کسی کتاب کو رکھنے کی اجازت نہیں. یعنی مثال کے طور پر حدیث کی کتاب ہے، قرآن پاک موجود ہے، فقہی کتابیں موجود ہیں، دیگر کتابیں موجود ہیں، تو حکم یہ ہے کہ سب سے اوپر قرآن پاک ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے نیچے دیگر کتابیں آئیں گی. قرآن پاک کے اوپر کسی کتاب کو رکھنے کی اجازت نہیں. یہاں تک کتابوں کے اندر تحریر فرمایا کہ جس صندوق کے اندر قرآن پاک موجود ہے اس کے اوپر کپڑا بھی نہ رکھا جائے. اچھا. یعنی سب سے اوپر یہ قرآن مجید فرقان حمید ہونا چاہیے، اس کو سب سے بالا رکھنا چاہیے. اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کس طرح تعظیم و تکریم کرتے ہیں. تو یقیناً قرآن پاک کو اس طریقے سے زمین پہ رکھ دینا ہے جسے رکھے بہت سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سخت بے ادبی ہے. یوں ہی بہت سے لوگ ٹانگ پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی سخت بے ادبی ہے. تو ان تمام امور سے بچنا یہ لازم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ادب احترام کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، اس کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے دارالفتہ اہل سنت میں کہ مجھے یہ پتہ کرنا ہے، بگلا ایک وائٹ کلر کا ہوتا ہے، براؤن کلر کا، اس کی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں اور لمبی سی گردن ہوتی ہے، وہ کھانا کیا حلال ہے؟ جو وائٹ اور براؤن بگلا تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. بگلا اس کو عربی زبان میں بلشون بولتے ہیں، اور اس کی جو کنیت ہے وہ ابو قردان ہے. ابو قردان. جی یہ سبق بھی ہمارے محادثہ کے اندر موجود تھا. تو اس کا کھانا یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے. فتاوی مصطفیہ کے اندر اس کا جواز لکھا ہے صاف الفاظ میں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں بھی اس کا کھانا بالکل درست ہے کہ حدیث پاک کے اندر ان پرندوں کو کھانے سے منع کیا گیا کہ جو اپنے پنجوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں، پنجے والے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے جب وہ شکار کرتے ہیں تو پھر ایسے پرندوں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے. ذی مخلب یعنی پرندے وہ کہ جن کے ناخن ہوتے ہیں، جیسے باز ہے، چیل ہے. تو ان کو یہ چونکہ شکار ہی پنجوں کے ساتھ کرتے ہیں تو اس لیے ان کے کھانے سے یہ منع کیا گیا ہے. باقی اس کے علاوہ پرندے جو ہے اس کو کھانے میں حرج نہیں ہے، سوائے یہ کہ اس کا کھانا اگر نقصان دیتا ہے، یعنی اس کے گوشت کے اندر کوئی ایسی بات ہے، کیونکہ عام طور پہ اس کو کھانے کا سنا نہیں گیا، اگرچہ کہ سوالات اس کے ہیں موجود. خود فتاوی مصطفیہ کے اندر مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تصور اس کے کھانے کا موجود ہے، لیکن عام طور پہ چونکہ کھایا نہیں جاتا. تو اگر تو اس کے گوشت کے اندر کوئی نقصان ایسا واضح طور پہ موجود ہے کہ یقینی طور پہ معلوم ہے یا ظن غالب ہے کہ نقصان پہنچائے گا، پھر اس سے بچا جائے گا کھانے سے، پھر نہیں کھایا جائے گا. ورنہ بہرحال شرعی اعتبار سے اس کے کھانے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک معلوماتی سوال ہے کہ کیا قبر میں چھوٹے نابالغ بچوں سے بھی سوالات ہوں گے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں علماء کے. ایک قول تو یہ ہے کہ ان سے سوال نہیں ہوں گے. صحیح. اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معتقد کے حاشیے کے اندر ایک قول یہ نقل فرمایا کہ منکر نکیر ان سے سوالات بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کو جواب بھی سکھاتے جائیں گے، کیونکہ سوالات تو وہاں ہونے ہیں تو ان سے بھی سوالات کیے جائیں گے اور ان کو ساتھ ساتھ وہ جواب سکھاتے بھی جائیں گے، جواب ساتھ میں بتاتے بھی جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. جناب اسلام آباد سے وحید احمد بات کر رہا ہوں. مفتی حسان صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کب شروع ہوئی، کب تک رہے گی؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1400 صدیاں، بعض کہتے ہیں 1500 صدیاں. کیا حدیث کی روشنی میں کائنڈلی ڈیٹیل کے طور پر بتا دیں تو تاکہ ہمیں سمجھ بھی آ جائے کہ یہ کیا راز ہے. جی اصل میں تو دیکھیں ایک حدیث مبارکہ میں جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد کے اندر نقل فرمائی ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال بیان کی گئی ہے، کہ دنیا کی عمر 7000 سال، یعنی کوئی بھی مسلمان جہنم کے اندر 7000 سال سے زیادہ نہیں رہے گا. یہ حدیث دنیا کی عمر 7000 سال ہے، یہ بھی امام اہل سنت نے نقل فرمایا. اور یہ بھی بیان فرمایا کہ دنیا کی جو کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس مدت سے زیادہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا. یعنی جو مسلمان اگر چلا گیا خدا نخواستہ، جی، اور انتہا ہوئی تو اس کی 7000 سال. لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ 7000 سال کس کو بولتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہے اس کی. اچھا اب رہا دنیا کی عمر، تو ایک تو یہ روایت ہو گئی، اور سنن نبی داؤد اور دیگر کئی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی عمر 7 دن ہے، اور ہمیں آخری دن کے اندر بھیجا گیا ہے. صحیح. تو 7 دن سے مراد یعنی ہر دن 1000 سال کا. تو ہمیں 7ویں 1000ویں سال کے اندر بھیجا گیا ہے کہ
آخری 1000 سال کے اندر ہم آئے ہیں. اور پھر ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی امید ظاہر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو آدھا دن مزید عطا فرمائے گا، یعنی 500 سال مزید عطا فرمائے گا. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ اصل میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی ایک مقام پر جو قیامت کے آنے کا ذکر فرمایا ہے وہ بغتتاً فرمایا کہ وہ اچانک آئے گی، کہ یہ جو قیامت ہے لا تأتیکم الساعہ، کہ قیامت نہیں آئے گی الا بغتتاً، مگر اچانک آئے گی وہ. تو چونکہ جو قیامت کا علم ہے اس کو چھپانا مقصود ہے، وہ عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا کہ ان کو اس بارے میں بتایا جائے کہ قیامت کب آنی ہے. حضور علیہ السلام کو اس کا علم تھا کہ ساری کی ساری نشانیاں آپ نے بیان فرمائی، آپ نے دن بیان فرما دیا، آپ نے مہینہ بیان فرما دیا، ساری باتیں بیان فرما دی، لیکن سال کو آپ نے مخفی رکھا کہ کس سال میں یہ آئے گی. وجہ یہ ہے کہ سال بھی اگر بتا دیتے تو ظاہر ہے کہ وہ جو قرآن پاک کا حکم ہے کہ اچانک قیامت نے آنا ہے وہ پھر نہ رہتا. تو چونکہ قیامت کا یہ علم مخفی رکھا گیا ہے، پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس لیے اس طرح کی جو احادیث طیبہ ہیں اس میں علماء نے مزید گفتگو کی ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بات ملفوظات شریف کے اندر بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید 2000 فرشتوں کے ذریعے بڑھا دیا اور 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی. تو اللہ کی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھا دن عطا فرمایا تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ہمیں کچھ وقت عطا فرما دے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اصل میں قیامت کی تیاری کریں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سوال کیا کسی صحابی نے کہ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تو ارشاد فرمایا کہ ما عدت لہذا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس اور کچھ تو نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام نے اس پہ فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے ان کی تربیت کی کہ قیامت تو آنی ہی آنی ہے، اب وہ کب آئے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. ہم نے قیامت کی تیاری کرنی ہے. تو بہرحال قیامت کا علم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور جو جس کو وہ عطا فرمانا چاہے اس کے پاس ہے. باقی رہا عمر کے حساب سے، تو میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ حدیثوں کے اندر جو ہے وہ 7 دن بیان کیے گئے، آدھے دن کی مزید امید کی گئی. اور اس کی تشریح میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کچھ اور اضافہ فرما دے گا انشاءاللہ. حضور ایک سوال میسج میں پوچھا گیا کہ اگر کسی کے پاس سود کی رقم معاذ اللہ موجود ہے اور اس کو وہ قرض میں دے دیتا ہے، اب جب وہ قرض واپس آئے گا تو دوبارہ وہ سود ہی کی رقم کہلائے گی؟ بالکل، اس کو ضروری ہے کہ وہ رقم جتنی ہے وہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کرے گا. ٹھیک ہے، اور اس کو تو رکھنا ہی نہیں، قرض میں دینے کا سوال ہی بغیر ثواب کی نیت کے شرعی فقیر کو دینا ہوگا. قرآن پاک کو گود میں رکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ آلتی پالتی ماری ہوئی اور گود میں رکھا ہوا ہے. جی، اصل میں دیکھیں اس میں بعض اوقات بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو یوں بالکل ہم نے رکھ لیا. ایک عام کتاب ہوتی ہے تو اس کو رکھتے ہیں تو اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا، لیکن قرآن پاک کئی مقام پر بعض اوقات لوگ رانوں پہ رکھ لیتے ہیں، یوں گود میں رکھ لیتے ہیں. تو گود میں رکھنے میں تو کم ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، امیر علیہ سنت کا طریقہ کار بڑا پیارا ہے، جتنا ادب کریں گے اتنا اچھا ہے کہ آپ کوئی تکیہ کوئی چیز ایسی رکھ لیں کہ جس سے یہ اوپر ہو جائے قرآن پاک. تو اس انداز میں رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکاتیں آپ کو حاصل ہوں گی. باقی آج کل جو ڈیوائسز میں قرآن پاک ہیں تو کیا اس کے بھی وہی آداب ہیں؟ اگر وہ کھلا ہوا ہے اس کو ہم نے کھول لیا فائل کو، دیکھیں اس میں وہی بھی عین ہی وہی آداب تو ہم نہیں کہیں گے کہ ابھی اس میں تو علماء کا اختلاف ہے کہ اس کو بھی عین ہی قرآن کہیں گے یا صرف ایک ریزش ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، شعائیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو اگر یہ قرآن جو سامنے کھلا ہوا ہے ہمارے تو اس کا ادب و احترام تو ہم کریں گے کہ اس کو بے وضو چھونے سے ہم بچیں گے کہ نہ چھوئیں اس کو بے وضو. لیکن ظاہر ہے کہ جو اصل قرآن کے آداب ہیں وہ اس کے نہیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آئی پیڈ کے اندر کھلا ہوا ہے، موبائل کے اندر کھلا ہوا ہے اور آپ اس کو زمین پہ اس طریقے سے ڈال دیں یا پلنگ پہ یوں اس کو آپ پھینک دیں جبکہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو بے ادبی ہی کہا جائے گا، اس سے بچنے کا اس کے اوپر حکم ہوگا. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر جو ہے ہمارے، ان کا رتبہ زیادہ بڑا ہے یا قلندروں کا رتبہ بڑا ہے؟ جی
اصل میں تو دیکھیں قلندر یہ اولیاء کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ایک رسالہ ہے اس موضوع کے اوپر قلندر کی شرعی تحقیق کے نام سے. اس میں آپ نے اس پر گفتگو کی ہے اور اولیاء کی ایک قسم کو اس میں بیان کیا ہے کہ اس کو قلندر کہا جاتا ہے. اصل تو یہ بعض لغت کے مطابق جو ہے یہ کاف کے ساتھ تھا قلندر، پھر اس سے یہ بدلتے بدلتے قلندر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اولیاء کبار کے فیصلے کے مطابق، یعنی بڑے بڑے جو اولیاء ہیں ان کا جو متفقہ فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ تمام اولیاء کرام میں آپ کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین، جن کو عام طور پہ جب ہم ولی کی بات کرتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ، تو ان کی طرف ہمارا تصور نہیں جاتا، عرف کے اندر وہاں ذہن نہیں جاتا. تابعین اور اولیاء یہ ہیں سب سے بڑھ کر ولی. ٹھیک ہے. تو تابعین، نیک تابعین جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقہ کار کو اختیار کیا، ان کے طریقہ کار پر چلے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی، تو عام طور پر ان کی طرف ہمارا تصور نہیں جاتا. ان کے بعد کے جو افراد ہیں ان پر عام طور پہ اولیاء کا اطلاق کیا جاتا ہے. تو تابعین میں سے جن کی فضیلتیں ہیں احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان تمام کے بعد سب سے بڑھ کر مرتبہ اولیاء کرام کے مطابق غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دیا گیا ہے. یہ فیصلہ چونکہ اولیاء کا ہے، اب کوئی کہے کہ بھئی قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ، تو اس کی عقل پر ماتم کیا جائے گا کہ ظاہر سی بات ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا یہ 5ویں صدی ہجری کے اندر تھا، اور آپ فیصلہ مانگیں قرآن و حدیث سے تو ظاہر سی بات ہے کہ صریح نصوص تو دکھائی نہیں جائیں گی. ہاں بعض استدلالات اس پہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جیسا مسئلہ ہوتا ہے، جیسا نظریہ ہوتا ہے، ویسی ہی اس کی دلیل دی جاتی ہے. اب یہ اولیاء کرام کا فیصلہ ہے تو اولیاء کرام کے اقوال جو ہے اس پر بکثرت موجود ہیں. جیسے امام اہل سنت نے اپنی تصنیف طرد الافاعی کے اندر نقل فرمائے ہیں، اسی طرح بہجت الاسرار کے اندر کئی اقوال علماء کے موجود ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت اور آپ کا تمام اولیاء کا سردار ہونا یہ بڑے بڑے اولیاء کرام کا فیصلہ ہے کہ آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے، آپ کی سیرت مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میسیج حضور ایک آیا ہے کہ اگر اذان کا وقت ہو اور ایک ساتھ کئی اذانیں شروع ہو جائیں تو کس اذان کا جواب دیا جائے؟ جو پہلے شروع ہوئی. اچھا، جو پہلے شروع ہوئی اس کا جواب دیں، بہتر یہ ہے. اور اگر ساری اذانوں کا جواب دے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ہر اذان کا جواب دیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب بکثرت ملے گا. ایسا تو نہیں کہ جس مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہ رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. اصل میں تو دیکھیں، اصل جو جواب ہے نا وہ تو ہے عمل کے ذریعے، ٹھیک ہے، فعل کے ذریعے کہ بندہ عمل کر کے جواب دے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ جائے. اور دوسرا جواب جو ہے جو بہت اچھا ہے، جس کے اوپر بڑی بڑی ثواب کی بشارتیں آئی ہیں، وہ ہے زبان کے ذریعے جواب دینا. تو اس لیے زبان کے ذریعے جواب دے، اور اس پر علماء نے یہی لکھا کہ جو پہلی اذان شروع ہوئی اس کا جواب دے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر دیگر اذانیں بھی ہو رہی ہیں تو سب کا دے سکتا ہے تو دے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ کیا قبرستان میں قرآن پاک لے جا کر اس کو وہاں تلاوت کی جا سکتی ہے یا زبانی ہی پڑھنا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، قبر کے پاس قرآن پاک لے جا سکتے ہیں کہ وہاں پہ ظاہری طور پہ کوئی نجاست موجود نہیں ہوتی، اور کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، کوئی بے ادبی بھی نہیں ہے، تو قرآن پاک وہاں لے جا کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک کے حوالے سے سوالات ہیں جو ہمارے افراد جو ہیں وہ بیچتے ہیں، اس کو یعنی ہدیتاً دیتے ہیں اپنی دکانوں پر، پبلشر ہیں، بک سٹال والے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی تخفیف ہے وضو کے حوالے سے؟ عام طور پر سارا دن وضو ہو، ہر ایک کا برقرار ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن پاک لینے والا کبھی بھی آ سکتا ہے اور وہ دے رہے ہیں اٹھا کے. اب اگر وہ وضو کے اندر کوئی رخصت ہے تو وہ کیا رخصت ہے یہ بھی ارشاد فرما دیں. رخصت صرف شرعی معذور کو ہے، یعنی جس کا وضو رہتا نہیں ہے، اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ فرض بھی ادا کر سکے، تو جس کو شرعی معذور اصطلاح میں کہا جاتا ہے، اس کو چونکہ جب وہ وضو کر لے گا تو پھر ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران جتنی نمازیں ہوتی ہیں، عبادات ہوتی ہیں، اس کو کرنے کی اجازت ملتی ہے، جو بھی معذور کے احکام ہیں. تو پھر اس دوران وہ دیگر عبادتیں بھی کر سکتا ہے، اس میں قرآن پاک کو بھی پکڑ سکتا ہے. باقی دکان والے عام طور پہ معذور نہیں ہوا کرتے، شرعی معذور نہیں ہوتے، تو لہذا ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بے وضو قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں. ہاں البتہ اتنا ہے، ہونا یہی چاہیے کہ وضو کے ساتھ ہی ہاتھ لگائیں. اصل میں
ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ ابتدا میں بندہ یہ کرتا ہے لیکن پھر اس پر استقامت نہیں رہ پاتی، تو آہستہ آہستہ پھر شیطان جو ہے وہ نیچے کی طرف لاتا رہتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ کپڑے کے ذریعے پکڑ لیا، اب وہ جواز کی صورتیں بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بندے کا وضو نہیں ہے اور ایسا کپڑا کہ جو انسان کے تابع نہیں ہے، جیسے یہ میں نے پہنا ہوا ہے تو یہ میرے تابع ہے، اب میں اس کو اتار لیتا ہوں یا میں رومال نکال لیتا ہوں تو وہ میرے جسم میں استعمال ابھی نہیں ہو رہا، فی الوقت میں نے اس کو لپٹا ہوا نہیں ہے، تو اب جیسے اس کو لپٹا ہوا ہے تو اب میں اس قرآن پاک کو اس سے پکڑ سکتا ہوں کہ اس طرح پکڑ کے میں اس کو دے دوں۔ اسی طرح بعض اوقات جزدان ہوتے ہیں جو قرآن پاک سے جدا ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں ڈال کے اس کے اوپر ڈوری باندھ دی جاتی ہے، تو یہ ایسا غلاف ہے کہ جو اس سے جدا ہونے والا ہے تو اس کو بغیر وضو اس میں پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر بالفرض آپ اس کی عادت بنائیں گے، یعنی اس کی اگر صورت بتائی جائے اور آپ اس کی عادت بنا لیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آہستہ آہستہ پھر وضو سے بھی دور ہوں گے، پھر اس کے بعد کبھی کپڑا نہیں ہوگا تو اٹھا کے ویسے ہی سستی کاہلی کی وجہ سے دے دیں گے، اور اس کو بے وضو چھونا یہ حرام ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن پاک کو با وضو ہی چھوئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تمس القرآن الا طاہرون، کہ قرآن پاک کو جو پاکیزہ ہے وہی چھوئے گا، کوئی اور نہیں چھوئے گا۔ لہذا دکانداروں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ بغیر وضو کو براہ راست قرآن پاک کو چھو کے، بغیر وضو براہ راست قرآن پاک چھو کے کسی کو دیں، اس کی اجازت نہیں۔ وضو کریں، اسی میں عافیت ہے، یہی بہتر ہے، ثواب بھی ملے گا، قرآن پاک کی تعظیم و تکریم ہوگی تو آپ کے رزق کے اندر بھی برکتیں ہوں گی۔ بہرحال یہ تو ایک بات ہے، ورنہ یہ جو دکاندار اور بالخصوص جو مزدور طبقہ اس کے اندر ہے، اللہ کی پناہ جس طرح وہ قرآن پاک کی بے ادبی کرتے ہیں، تو بعض صورتیں تو ایسی بنتی ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو وہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ایسے توہین آمیز طریقے کار ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، گدھا گاڑیوں پر، اب تو پتہ نہیں لاتے پھر تو گدھا گاڑیوں پر لے کر آ رہے ہیں، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرکوں کے اوپر لے کر آ رہے ہیں تو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، بے برکتی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ تو اس لیے جتنے بھی معاملات ہیں قرآن پاک کے حوالے سے وہ تعظیم و تکریم والے ہی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی، حالیہ علماء اہل سنت کی کئی کتابیں قرآن پاک کی تعظیم و تکریم پر لکھی ہوئی ہیں۔ امیر اہل سنت کا بھی ایک رسالہ ہے تلاوت کے احکام کے نام سے، اس میں بھی یہ باتیں مذکور ہوں گی۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک اشاعتی ادارہ ہے، اس پہ جہاں دیگر دینی کتابیں شائع کی جاتی ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ یہ کتابیں موجود ہے، مختلف زبانوں کے اندر ان کو الحمدللہ شائع کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں غالباً بیروت سے اس کو چھپوایا گیا، اور بہت ہی عمدہ کاغذ کے اندر، بہت ہی عمدہ خط کے اندر اس کو شائع کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ قرآن پاک خریدنا چاہتے ہیں، مزید اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کسی کو دینا چاہتے ہیں، تو آپ مکتبۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے وہاں سے بھی آپ اس حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور مختلف انداز کے قرآن پاک جلدیں جو الحمدللہ یہاں پر آپ کو دستیاب ہوں گی۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی اب میرا یہ ہے کہ کیا مور کا جو گوشت ہے وہ حلال ہے کہ حرام؟ مور کا گوشت، جی مور جو ہے یہ بھی اس کا گوشت حلال ہے، کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور وہی اصول جو میں نے پہلے بتایا کہ وہ پرندہ کے جو پنجوں کے ذریعے شکار کرتا ہے اس کو منع کیا گیا ہے، باقی اس کے علاوہ دیگر پرندوں کو کھانے کی اجازت ہے۔ لیکن مور کے بارے میں جو شنیدن ہے، جو سنا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا گوشت پکتا نہیں ہے۔ اچھا، مشکل ہوتا ہے کہ بہت اس کا گوشت سخت ہوتا ہے، پکتا عام طور پہ یہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے شرعاً حلال۔ آپ اگر کوئی اس کو کسی طریقے سے پکا لیتا ہے اور کھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے حضور، مردے کو دفن کر رہے ہیں تو کیا ساتھ کچھ مقدس اوراق یا شہید قرآن پاک وہ بھی ساتھ دفن کر دیں کہ دفن کرنا ہی ہے تو ان کو بھی کرنا تھا تو ساتھ الگ قبر نہ کھودنی پڑے؟ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مردے کے ساتھ جو قبر کے اندر تبرکات رکھے جاتے ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقہ کار سے ثابت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک صحابی نے جو چادر لی تھی اس کی وجہ ہی بیان کی تھی کہ بطور تبرک وہ قبر کے اندر اس کو لے جانا چاہتے تھے، کفن بنانا چاہتے تھے اپنا، تو تبرکات رکھنے کا ثبوت تو موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تبرکات جو رکھے جائیں گے وہ بطور تبرک رکھے جائیں گے، نہ یہ کہ آپ اپنے لیے کوئی آسانی تلاش کریں کہ چلو یہ تو جا رہا ہے ساتھ میں ہم اپنا یہ کام بھی نپٹا دیں۔ پہلی بات تو یہ،
تو دوسری بات یہ کہ اصل میں جو تبرکات آپ رکھیں گے اس کے رکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. پورا قرآن پاک نہیں رکھا جاتا, ٹھیک ہے. پوری کتابیں نہیں رکھی جاتی, چھوٹے چھوٹے سے رسالے کتابیں ہوتی ہیں, عہد نامہ ہوتا ہے یا کچھ اوراق ہوتے ہیں, وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں بطور تبرک. ٹھیک ہے. اور اس کا بھی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ طاق بنا کے اس کے سیدھی جانب جہاں اس کا منہ ہوتا ہے اس جانب طاق بنائے, یعنی کھڑکی ٹائپ سے بنائے, جی جی. اور اس کے اندر آپ رکھ دیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اس کے جسم کے اوپر رکھیں, اس میں رکھ دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں اس کو حاصل ہوں گی. تو اس طرح جان چھڑانے کے لیے آپ یہ چیزیں اس کے اندر نہ رکھیں, اس کے علیحدہ سے اہتمام کریں. تبرکات کسی طرح کے بھی رکھے جا سکتے ہیں, تبرکات خاک رکھے شفا ہے مدینہ شریف کی بالکل رکھے جا سکتے ہیں, کیونکہ جب تبرکات رکھنے کا ثبوت ہو گیا صحابہ کرام علیہ رضوان سے, اور ویسے بھی کیونکہ اس میں عدم جواز کی کوئی بات نہیں تھی, تو ظاہر ہے کہ کسی بھی طرح کے تبرکات رکھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوبصورت شکل و صورت والا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں شکل کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ابو النور بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علماء اہل سنت کی جو حکایات ہیں اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ نے ٹوک دیا تھا کہ اللہ کے لیے شکل کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا, کہ شکل یہ ہماری شکل و صورت ہوتی ہے. صحیح. جہاں تک رہا صورت, تو صورت کے لفظ تو احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں کہ میرا رب میرے پاس اچھی صورت کے اندر آیا, لیکن وہ صورت سے مراد یہ ہماری صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیدار کروائے گا تو اسی وقت ہمیں معلوم ہوگا. باقی جو جسمانیت ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. اب خوبصورت کی جگہ جمیل کے لفظ استعمال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے, کیونکہ قرآن حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تو خوبصورت ویسے تو اچھی صورت کا ترجمہ ہے, لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں خوبصورت کا تصور جو ہے وہ جسم و جسمانیت کے ساتھ آتا ہے, کہ کسی چیز کے ساتھ آتا ہے, تو اس میں استعمال سے گریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. شکل کا لفظ استعمال بالکل نہیں کر سکتے. ایک اور کال چلائیے. میں محمد اقبال اتاری ہند کے شہر ہلدوانی نینی تال سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال عرض ہے. حضور جیسے بعض لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, تو تلاوت کے دوران جہاں سے ان کو پڑھنا ہوتا ہے, جہاں تک پڑھنا ہوتا ہے وہاں پہ ان کا نشان وغیرہ لگا دیتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا دیکھا ہے کہ لوگ قرآن پاک میں مور کے پنکھ وغیرہ رکھتے ہیں, پر رکھتے ہیں. یہ سب کرنا کیسا ہے, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا, جزاک اللہ خیر. پھول رکھ دیتے ہیں, اچھا اسی طرح مور کے پنکھ رکھتے ہیں, تو چینی رکھی ہوتی ہے وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کھائے گا اور بڑا ہو جائے گا, اس طرح کی چیزیں میں دیکھی ہیں. چینی کا تو مجھے نہیں معلوم کہ چینی میں رکھی جاتی ہے. کافی دفعہ دیکھی. پھول اور مور کے پنکھ رکھتے ہیں, اس سے گریز کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں قرآن پاک میں نہیں رکھنی چاہیے, بچنا چاہیے. اور جہاں تک رہا یہ نشان لگانا, لیکن نشان کی اب مختلف صورتیں بنتی ہیں. ایک تو واقعی جو ہے وہ یاد رکھنے کے لیے کہ بھئی میں نے یہاں تک پڑھا تھا, جیسے اساتذہ ہوتے ہیں طلباء کے لیے پین سے نشان لگا دیتے ہیں, تو معمولی سا اس طرح کا نشان کہ جو قرآن پاک میں بدنمائی کا سبب نہ بنے, کہ آپ اس کے حسن کو جو لکھائی کا حسن ہے اس کو آپ خراب کریں, اس کی اجازت نہیں ہوگی. ایک نشان لگا دیا کہ بھئی یہاں تک میں نے پڑھا ہے, یا سائیڈ پہ ڈیٹ لکھ دی کہ اس تاریخ تک میں نے یہاں تک پڑھ لیا تھا, تاکہ کل سے آ کے میں آگے سے شروع کروں. یہاں تک درست ہے. اور بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جو ڈوری ہوتی ہے قرآن پاک کی سب سے بیسٹ ہوتی ہے کہ اس ڈوری کو اس مقام پر آپ لگا دیں, اور اس صفحے پر آپ کوشش یہ کریں کہ آپ رکوع پہ جا کے ختم کریں. رکوع پہ ختم کریں گے آپ کو یاد رہے گا, تو یہ پھر نشان لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا دل میں پڑھنا بہتر ہے؟ جی, دل میں پڑھنا تو دیکھیں پڑھنا نہیں کہلائے گا, یہ تو پھر ذکر کہلائے گا, ذکر قلبی کہلائے گا یہ. باقی پڑھنا جو ہے وہ اتنی آواز سے ضروری ہے کہ جس سے بندہ اپنے کان میں اس کے کان تک آواز پہنچے. اگر کوئی شور شرابہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آواز کان تک نہیں پہنچ سکتی, تو پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ کان تک آواز پہنچنی چاہیے, کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے. اور جہاں تک رہا بلند آواز سے قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا, تو دیکھیں اس میں صورتیں بنیں گی مختلف, کہ بعض صورتوں میں بلند آواز سے پڑھنا افضل ہوگا, بعض صورتوں کے اندر یہ آہستہ آواز سے پڑھنا افضل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہیں, حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف مقامات سے پڑھ رہے ہیں، تو ہر ایک نے پھر اپنی نیت بیان کی. صحیح. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً نیت یہ تھی کہ جو سونے والا ہے وہ جاگ جائے، ٹھیک ہے. اور جو غافل ہے وہ متنبہ ہو جائے، وہ بھی پڑھنا شروع کر دے. تو اب بلند آواز سے وہ پڑھ کیوں رہا ہے، اس نیت کو دیکھا جائے گا. پڑھتا ہے بلند آواز سے، مثال کے طور پہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ در و دیوار میرے لیے گواہ ہو جائے کہ قیامت کے دن یومئذ تحدث اخبارہا، کہ یہ زمین قیامت کے دن میری گواہی دے گی، تو اس لیے میں زور سے پڑھوں. اس لیے وہ زور سے پڑھ رہا ہے، تو بہت اچھی بات ہے. یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے بلند آواز سے کوئی آیت اس لیے پڑھی تاکہ لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں صحیح. اور یہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو یہ پڑھنا ٹھیک ہو جائے گا اس کا. لیکن اس میں بہرحال احتیاط برتنی چاہیے کہ اگر لوگ نہیں سنیں گے تو پھر وہ یہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا. کہ قرآن پاک کو بلند آواز سے وہ پڑھے گا اور وہ نہیں سن رہے، تو چونکہ وہ مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے پہلے سے، کہ اگر تو وہ پہلے سے بیٹھا ہوا بلند آواز سے پڑھ رہا تھا، اب لوگ آ کے بیٹھے ہیں تو پھر لوگوں پر سننا ضروری ہوگا کہ وہ یہاں کے بیٹھ گئے. لیکن لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، یہ یہاں پر آ کے قرآن پاک پڑھنا شروع ہوا، تو اب اس کو بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر وہ نہیں سنیں گے تو پھر یہ گناہگار ہوگا، وہ گناہگار نہیں ہوں گے. اچھا، اب وہ آہستہ آواز میں پڑھتا ہے اس لیے تاکہ مجھے جو ہے وہ دکھاوا نہ ہو سکے. بلند آواز سے پڑھنے کی وجہ سے دکھاوا ہو رہا ہے، آہستہ پڑھوں گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور دکھاوا نہیں ہوگا، تو اس لیے آہستہ پڑھتا ہے، تو یہ زیادہ اچھا ہے اس کے لیے. تو مختلف نیتوں اور مختلف صورتوں کے اعتبار سے، مقامات کے اعتبار سے اس کا حکم تبدیل ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک اور کال چلا دیجیے. مسجد سے پانی لینے کے حوالے سے یہ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی مسجد کے ساتھ اپنا گھر بنا رہا ہے ذاتی، تو کیا وہ مسجد سے پانی لے سکتا ہے؟ اگر مسجد میں یعنی عرف میں نہیں ہے کہ پانی وغیرہ لینے کا، یا وہ بجلی کا بل ادا کر دے، تو کیا وہ لینے کا کیا حکم ہے؟ نہیں جی، اس طرح جو صورتحال بتا رہے ہیں تو یہ تو بالکل یعنی وہ پتہ چلا ہے کہ ترائی بھی اسی کے ساتھ کر رہا ہے اور بالٹیاں بھر بھر کے لے جا رہا ہے، کولر بھر کے لے جا رہا ہے. ہرگز اس کی بالاتفاق اجازت نہیں ہے کہ اس طرح سے وہ پانی مسجد سے لے کر جائے. جہاں تک رہا بل ادا کرنے کا معاملہ، تو اس کی پھر صورتیں دیکھی جائیں گی کہ موٹر وغیرہ بھی اس نے لگائی ہے، کس نے لگائی ہے. تو اس کے لیے پھر آپ دارالفتہ اہل سنت کے اندر رابطہ کریں اور پوری صورتحال آپ بتائیے، تو اس کے بعد غور و فکر کے بعد کوئی جواب دیا جا سکے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اس سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے انشاءاللہ عز و جل. کل بروز بدھ 2 مرتبہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا، صبح 8:15 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق. یہ ہمارا جو سلسلہ ہے خاص طور پر USA، کینیڈا وغیرہ کے جو ناظرین ہوتے ہیں ان کے لیے نشر کیا جاتا ہے. اس کو آپ بھی دیکھنے کی نیت فرما لیجئے، اور پھر شام 6:30 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق انشاءاللہ دوبارہ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.